وحکم النوع الاول ان یکون المنہی عنہ هو عین ما ورد علیہ النہی فیکون عینہ قبیحا فلا یکون مشروعا اصلا. عبارت کے اندر افعال حسیہ سے نہیں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. پچھلے سبق کے اندر افعال حسیہ کسے کہتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے واضح ہو چکا. افعال حسیہ وہ افعال ہیں جن کا تعلق حس سے ہے، جن کو محسوس کیا جاتا ہے اور ان کا وجود اور تحقق شریعت کے علم پر موقوف نہیں ہے. وہ آدمی جس کے پاس شریعت کا علم نہ ہو وہ بھی افعال حسیہ کر سکتا ہے. اس کی ایک مثال تھی زنا، اس کی ایک مثال تھی ظلم. تو یہ سب افعال حسیہ ہیں. شریعت کے وارد ہونے سے پہلے ان کا معنی متعین تھا، معلوم تھا. شریعت کے آنے سے ان کے معنی کے اندر کچھ تغیر واقع نہیں ہوا. یہ سب افعال حسیہ. اگر ان سے منع کیا جا رہا ہے تو پھر یہ نہیں عن الافعال الحسیہ ہوگا. اسی کا حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ منہی عنہ فعل حسی، وہ فعل حسی جس سے روکا جا رہا ہے وہ بعین ہی وہی چیز ہوگی جس پر نہیں وارد ہوئی ہے. وہ فعل حسی جس سے روکا جا رہا ہے، مثلا زنا، اس سے روکا جا رہا ہے تو یہ بعین ہی وہی چیز ہوگی جس پر نہیں وارد ہوئی ہے. چنانچہ ذات ہی کے اندر قباحت ہوگی اور یہ بالکل بھی مشروع نہیں ہوگا. یہ نہیں عن الافعال الحسیہ کا حکم آپ کے سامنے بیان ہوا. خلاصہ یہ ہے کہ منہی عنہ افعال حسیہ قبیح لعین ہی ہوتے ہیں. وہ کسی بھی حال میں مباح نہیں ہو سکتے، نہ ذاتاً نہ وصفاً، جیسے کفر، ظلم، زنا وغیرہ. آپ دیکھو کفر سے اللہ تبارک و تعالی نے روکا ہے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 کے اندر ہے وَلَا تَكْفُرُونَ، تم لوگ میرے ساتھ کفر مت کرو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 کے اندر ہے وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرے ساتھ کفر مت کرو. اب ہم دیکھتے ہیں کفر تو یہ فعل حسی ہے یا نہیں ہے؟ یہ فعل حسی ہے، کیونکہ کفر کہتے ہیں خدا کی ذات کا انکار کرنا. آدمی خدا کی ذات کا انکار کرے اس کو کہتے ہیں کفر. شریعت کے وارد ہونے سے پہلے بھی اس کا جو مفہوم تھا شریعت کے وارد ہونے کے بعد اس کا وہی مفہوم ہے. شریعت کے علم پر کفر کا وجود اور تحقق موقوف نہیں کہ کفر وہی کر سکتا ہے جس کے بعد شریعت کا علم ہو. نہیں، شریعت کا علم ہو کسی کے پاس یا نہ ہو کفر کا وجود اور تحقق ہو جاتا ہے. تو یہ فعل حسی ہے. اسی فعل حسی سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا اور کہا وَلَا تَكْفُرُونَ، تم لوگ کفر مت کرو، میرا انکار مت کرو. اب یہاں پر جو اللہ تبارک و تعالی نے کفر سے منع کیا ہے تو یہ کفر منہی عنہ ہوا. یہ منہی عنہ بعین ہی وہی چیز ہوگی جس پر نہیں وارد ہوئی ہے. اس وجہ سے کفر کبھی ہی نہیں ہوگا، اس کی ذات ہی کے اندر قباحت ہوگی. یہ کام کرنا حرام ہوگا، مناسب نہیں ہوگا اور کسی بھی حال میں نہ ذاتاً نہ وصفاً کفر کی اباحت ثابت نہیں ہو سکتی. یہ ہے نہیں عن الافعال الحسیہ کا حکم. اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے زنا سے منع فرمایا. سورہ اسراء کی آیت نمبر 32 میں ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اے لوگو تم زنا کے قریب بھی مت جاؤ. زنا فعل حسی ہے، کل یہ بات ثابت ہو چکی. اس سے منع کیا جا رہا ہے، لہذا یہ بعین ہی وہی چیز ہوگی جس پر نہیں وارد ہوئی ہے. زنا ہی سے شریعت روک رہی ہے، یہ اصلاً کرنا جائز نہیں، لہذا زنا کبھی لعین نہیں ہوا، حرام لعین نہیں ہوا. زنا کبھی بھی کسی حال میں بھی ذاتاً اور وصفاً مشروع ہو نہیں سکتا، یہ مباح نہیں ہو سکتا. زنا ہمیشہ حرام ہی ہوگا. ظلم کا بھی یہی معاملہ. ظلم بھی ایک فعل حسی ہے کہ ظلم کا وجود اور تحقق شریعت کے علم پر موقوف نہیں. بہت سے لوگ ظلم کرتے ہیں اور شریعت کا علم بھی ان کو نہیں ہوتا، تو یہ فعل حسی ہوا. اس سے اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظلم سے منع فرمایا ہے.
امام احمد نے ابو حمید الساعدی کی ایک روایت بیان کی ہے جو بالکل صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا لا تظلموا، سنو تم ظلم مت کرو۔ کیا کہا؟ الا لا تظلموا، سنو تم ظلم مت کرو۔ اب یہاں پر ظلم سے منع کیا جا رہا ہے تو یہ بعین ہی ظلم ہی سے منع کیا جا رہا ہے، ظلم کرنا ہی جائز نہیں، لہذا ظلم کی ذات ہی کبھی ہوگی، حرام ہوگی، کبھی بھی کسی حال میں ہم اس کو مشروع اور حلال کر نہیں سکتے، نہ ذاتاً حلال کر سکتے ہیں نہ وصفاً حلال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تھا نہیں عن الافعال حسیہ کا حکم۔ ایک فائدے کی بات آپ لوگوں کو بیان کر دوں کہ دیکھو ابھی یہ بات معلوم ہوئی کہ نہیں عن الافعال الحسیہ جو ہوتے ہیں، نہیں عن الافعال الحسیہ جو ہوتے ہیں یہ افعال حسیہ کو منہی عنہ بنا دیتے ہیں، اور جو افعال حسیہ منہی عنہ ہو جاتے ہیں وہ کبھی لعین نہیں ہوتے ہیں، کبھی بھی وہ مشروع نہیں ہوتے۔ کبھی لعینی کی دو قسمیں، نمبر ایک کبھی لعینی باعتبار وضع، نمبر دو کبھی لعینی باعتبار شرع۔ کبھی لعینی کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک کبھی لعینی باعتبار وضع، نمبر دو کبھی لعینی باعتبار شرع۔ کبھی لعینی باعتبار وضع وہ کبھی لعینی ہے جس کی قباحت اور برائی کا عقل ادراک کر لیتی ہے۔ کبھی لعینی باعتبار وضع یہ وہ کبھی ہے جس کی قباحت اور برائی کا عقل ادراک کر لیتی ہے، شریعت کا اس سلسلے میں کچھ بیان ہو یا نہ ہو۔ جیسے کفر، کفر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنا، خدا کا انکار کرنا، حالانکہ خدا کا انکار کرنا یہ کتنی بری بات ہے، عقل خود اس کا ادراک کر لیتی ہے کہ یہ کتنی بری بات ہے، شریعت کا بیان اس پر ہو یا نہ ہو۔ شریعت اگر نہ بھی ہوتی نا تو بھی خدا کا انکار کرنا بہت بری بات سمجھا جاتا، کیونکہ تم سانس لے رہے ہو، چل رہے ہو، پی رہے ہو، کھا رہے ہو، تو یہ پہلے سے تھوڑی موجود تھا، کوئی نہ کوئی بنانے والا تو ہوگا نہیں، کوئی تو کوئی انعام کرنے والا ہوگا جو تم کو کھلا رہے، پلا رہے، مزے کروا رہے، تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن تم شکر ادا کرنے کے بجائے اس کا انکار ہی کر رہے ہو، یہ کتنی بری بات ہے۔ تو عقل اس کی سمجھ حاصل کر لیتی ہے، عقل ادراک کر لیتی ہے کہ یہ کام کتنا برا ہے، شریعت کا اس پر بیان ہو یا نہ ہو، تو یہ کبھی لعینی باعتبار وضع ہوا۔ اور کبھی لعینی کی دوسری قسم وہ کبھی لعینی ہے جو باعتبار شرع کبھی ہو۔ یہ وہ کبھی ہے جس کا عقل ادراک نہ کر سکے بلکہ بیان شریعت کی بنا پر قبح کا علم ہوا ہو۔ یعنی کبھی لعینی باعتبار شرع یہ وہ کبھی ہے کہ عقل اس کا ادراک نہ کر سکے، اس کی سمجھ بوجھ حاصل نہ کر سکے، عقل کو نہیں پتہ چلے کہ کس طرح یہ برا ہے۔ شریعت نے اس کو برا کہا، اس سے عقل اس کو برا کہہ رہی ہے، شریعت کے بغیر عقل خود اس کو برا نہیں کہہ سکتی۔ جیسے بے وضو نماز ادا کرنا، کوئی آدمی وضو ہی نہ کرے اور نماز پڑھ لے، کیا یہ اچھی بات ہے؟ گناہ کام ہے نا، اس کی ذات ہی کے اندر قباحت ہے، یہ کبھی بھی جائز نہیں ہے کہ آدمی بے وضو نماز پڑھے، نماز کی توہین ہے یہ۔ تو بے وضو نماز پڑھنا کبھی نہیں ہے، لیکن اگر شریعت نہ ہوتی تو کیا ہم اس کو برا سمجھتے؟ ہم اس کو برا نہ سمجھتے، اس کے اندر کوئی برائی نہیں عقلی اعتبار سے، ہاں شریعت نے اس کو برا کہا ہے اس لیے ہم اس کو برا سمجھ رہے ہیں، تو یہ کبھی لعینی کی دوسری قسم آپ کے سامنے بیان ہوگی۔ ٹھیک ہے، خیر جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی اس عبارت کے اندر تو نہیں عن الافعال الحسیہ کا حکم بیان کیا گیا، اور یہ بات بتائی گئی کہ جب نہیں عن الافعال الحسیہ کے نتیجے میں کوئی فعل حسی منہی عنہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ بعینہ وہی چیز ہوتا ہے جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، اور وہ کبھی لعینہ ہو جاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی مشروع نہیں ہوتا، نہ ذاتاً مشروع ہوتا ہے نہ وصفاً مشروع ہوتا ہے۔ پہلی قسم کا حکم یعنی افعال حسیہ سے نہیں کا حکم یہ ہے کہ وہ فعل حسی جس سے روکا جا رہا ہے
وہ بعین ہی وہی چیز ہوتا ہے جس پر نہیں وارد ہوتی ہے. پس منہی عنہ فعل حسی کی ذات ہی کبھی ہوگی، کبھی بھی وہ مشروع نہیں ہوگی. وحکم النوع الثانی ان یکون المنہی عنہ غیر ما اضیف الیہ النہی فیکون هو حسنا بنفسه قبیحا لغیرہ ویکون المباشر مرتکبا للحرام لغیرہ لا لنفسه. اس عبارت کے اندر افعال شرعیہ سے نہیں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. فعل حسی سے نہیں کا حکم بیان کر چکے، اب افعال شرعیہ سے نہیں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے. افعال شرعیہ کس کو کہتے ہیں؟ کل وضاحت آ چکی کہ یہ وہ فعل شرعی ہوتے ہیں کہ ان کا وجود اور تحقق شریعت کے علم پر موقوف ہوتا ہے. جو شریعت کا علم رکھتا ہے وہی ان افعال کو وجود دے سکتا ہے، جو شریعت کا علم نہیں رکھتا وہ ان افعال کو وجود نہیں دے سکتا. شریعت کے وارد ہونے سے پہلے ان کے جو خاص معنی ہیں وہ معلوم نہیں ہوتے. شریعت وارد ہو جاتی ہے تو پھر ان کے جو خاص معنی ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں. شریعت کی وجہ سے یہ فعل پیدا ہوتے ہیں. اگر ان افعال کا وجود پہلے ہو بھی تو شریعت آ کر اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیتا ہے. یہ فعل شرعی ہے اور اس کی مثالیں کل آپ کے سامنے آ چکی. نماز فعل شرعی ہے، روزہ فعل شرعی ہے، کیونکہ شریعت کا علم جس کے پاس ہوگا نہیں وہی نماز اور روزے کا وجود صادر کر سکتے ہیں. اگر شریعت کا علم کسی کے پاس نہیں تو وہ نماز اور روزے کا وجود صادر نہیں کر سکتا. اور نماز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دعا. روزے کا مطلب ہوتا ہے رکنا. اب شریعت کے وارد ہونے سے پہلے اس کا معنی یہ تھا رکنا اور دعا، لیکن شریعت آئی تو روزے کا مفہوم بدل گیا نہیں. صبح صادق سے لے کر غروب تک آدمی کھانے سے رکے، پینے سے رکے، جماع کرنے سے رکے. عورت ہے تو پھر وہ حالت حیض میں نہ ہو، حالت نفاس میں نہ ہو. یہ ایک شرعی معنی روزے کا ہمارے سامنے آیا. نماز کا بھی یہی معاملہ کہ شریعت کے وارد ہونے سے پہلے ہم اس کو دعا سمجھتے تھے، لیکن جب شریعت وارد ہو گئی تو ہم اس کو اوقات مخصوصہ میں ارکان مخصوصہ کو ادا کرنا کہتے ہیں، جو ہیئت مخصوصہ کے ساتھ ادا کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو نماز اور روزہ یہ دونوں فعل شرعی ہوئے. اگر کسی وقت میں کسی عارض کی وجہ سے نماز روزے سے روکا جائے تو یہ نہیں عن الافعال شرعیہ ہوگا. اسی کا حکم یہاں بیان کیا جا رہا ہے. تو نہیں عن الافعال شرعیہ اور نہیں عن التصرفات شرعیہ کا حکم یہ ہے کہ جب فعل شرعی سے نہیں وارد ہوتی ہے تو وہ فعل شرعی منہی عنہ ہو جاتا ہے، اس سے روکا جاتا ہے. اور وہ فعل شرعی جس کو کرنے سے روکا گیا ہے تو جو نہیں اس پر آئی ہے بعین ہی اس کی ذات پر نہیں وارد نہیں ہوئی، بلکہ نہیں اس کی ذات کے علاوہ کسی غیر پر وارد ہوئی ہے جس غیر کا تعلق ذات سے ہے. یعنی منہی عنہ فعل شرعی بعین ہی وہ چیز نہیں ہوتا جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، بلکہ یہ غیر ہوتا ہے اس چیز کا جس کی طرف نہیں کی نسبت ہوئی ہے. چنانچہ ذات کے اعتبار سے تو وہ کام بہت اچھا ہوگا، لیکن غیر کی وجہ سے جو وابستگی ذات کے ساتھ بتا رہا ہے، ذات کے اندر اس غیر کی وجہ سے قباحت آئے گی. لہٰذا جو آدمی اس منہی عنہ فعل شرعی کا مرتکب ہوگا تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ایسا کام کر رہا ہے جو ذاتی اعتبار سے حرام ہے. نہیں، ذات کے اعتبار سے تو وہ مشروع ہے، لیکن غیر کی وجہ سے اس کے اندر حرمت آ رہی ہے، غیر کی وجہ سے اس کے اندر قباحت آ رہی ہے. یہ فعل شرعی سے نہیں کا حکم ہے. سمجھے؟ یعنی فعل شرعی سے جب نہیں وارد ہوتی ہے تو فعل شرعی منہی عنہ ہو جاتا ہے. اب جب فعل شرعی کو کرنے سے ہم کو روکا جاتا ہے
تو یہ بے عین ہی وہ چیز نہیں ہوتا جس پر شریعت وارد ہوئی ہے. یہ بے عین ہی وہ چیز نہیں ہوتا جس پر شریعت کی نہیں وارد ہوئی ہے، بلکہ شریعت کی نہیں وارد ہوتی ہے اس کے علاوہ پر، لیکن وہ علاوہ چونکہ اس ذات کے ساتھ ملا ہوا ہے نا، اس لیے نہیں اس پر بھی آ جاتی ہے، مجموعے پر آ جاتی ہے. تو یہ بے عین ہی وہ چیز نہیں ہوتا جس پر نہیں وارد ہے، بلکہ یہ تو گھیر ہوتا ہے اس چیز کا جس کی طرف نہیں کی نسبت ہے. نہیں کی نسبت جس چیز کی طرف ہے یہ اس کا گھیر ہوتا ہے، اس کا علاوہ ہوتا ہے. لیکن چونکہ وہ چیز جس کی طرف نہیں منسوب ہے اس کا تعلق فعل شرعی سے ہے، لہٰذا اس تعلق کی بنا پر فعل شرعی منہی عنہ ہو جاتا ہے. لہٰذا وہ جو منہی عنہ فعل شرعی ہے وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو بہت اچھا ہے، لیکن گھیر کی وجہ سے اس کے اندر قباحت آ رہی ہے. لہٰذا جو کام یہ کرے گا وہ گنہگار تو ہوگا، لیکن یہ ایسا کام نہیں کر رہا جو ذات کے اعتبار سے ممنوع ہے، بلکہ یہ ایسا کام کر رہا ہے جو گھیر کی وجہ سے ممنوع ہے. میں اس کی مثال آپ کے سامنے بیان کروں کہ دیکھو، یہ بات گزشتہ سبق کے اندر آ چکی کہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا منع ہے. عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا کیوں منع ہے؟ کیونکہ ابن خزیمہ نے احادیث اسماعیل ابن جعفر میں حضرت عائشہ کے حوالے سے ایک صحیح حدیث بیان کی ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول منقول ہے کہ حضور 2 روزوں سے منع فرماتے ہیں، ایک عید الفطر کا روزہ اور نمبر 2 عید الاضحیٰ کا روزہ. اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے. اب روزہ رکھنا تو بہت اچھی چیز ہے، یہ تو کوئی بری چیز نہیں نا. اسی لیے تو ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں، اسی لیے تو ہم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، اسی لیے تو ہم ذو الحجہ کے روزے رکھتے ہیں، نفل روزے بھی کثرت سے رکھتے ہیں. روزہ رکھنا یہ اچھی چیز ہے، یہ حسناً بنفسہ ہی ہے، بہت اچھی چیز ہے، آدمی کو روزے رکھنے چاہیے. لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن روزے رکھنے سے منع کیا ہے، تو یہ جو ممانعت ہے یہ بے عین ہی روزے پر نہیں آ رہی. یہ ممانعت کا تعلق روزے کے علاوہ کسی دوسری چیز سے، لیکن اس چیز کا تعلق چونکہ روزے سے ہے نا، اس لیے روزہ ممنوع ہو جاتا ہے. دراصل آدمی عید الاضحیٰ کے دن روزہ اگر رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جو مہمانی ہے، قربانی کے گوشت کے ذریعے سے اللہ عید الاضحیٰ کے دن ہماری مہمانی کرتا ہے، ہماری ضیافت کرتا ہے. اگر آدمی اسی دن روزہ رکھ لیتا ہے تو پھر اللہ کی مہمانی سے اعراض کر رہا ہے یا نہیں؟ اللہ کی مہمانی سے اعراض کرنا بہت بری بات ہے، اچھی بات نہیں. جو آدمی اللہ کی مہمانی سے اعراض کرتا ہے اس نے اللہ کی بھی نافرمانی کی اور رسول کی بھی نافرمانی کی. ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اس نے کی ہے. تو اللہ کی ضیافت سے اعراض کرنا اچھی بات نہیں. اب چونکہ روزہ رکھنے سے یہ چیز لازم ہوتی ہے، اس لیے اس دن روزہ رکھنا ممنوع. روزہ کوئی بری چیز ہے اس لیے نہیں، وہ تو اچھی چیز ہے، لیکن اس سے چونکہ اس دن میں اعراض عن ضیافت اللہ لازم آ رہا ہے، اس لیے روزہ رکھنا اس دن ممنوع ہو. آپ سمجھے؟ دیکھو، ابو داود کے اندر حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ بالکل صحیح روایت ہے. اس کے اندر ہے یوم النحر و ایام التشریق عیدنا اہل الاسلام وہی ایام اکل و شرب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو عید کا دن ہے 10ویں ذی الحجہ، اور جو تشریق کے ایام ہیں، تشریق کے ایام تو آپ جانتے ہی ہو، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ اور 13ویں ذی الحجہ. تو یہ جو 10ویں ذی الحجہ سے لے کر 13ویں ذی الحجہ کا عرصہ ہے نا، یہ ہماری عید ہے. اے اسلام والو، یہ ہماری عید ہے. یہ تو کھانے اور پینے کے دن ہیں. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ مہمانی کرنا چاہتا ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم لوگ گوشت کھاؤ، خوب پارٹی کرو، اچھا سے اچھا کھاؤ. اللہ یہ چاہتا ہے.
اب تم مجاہدہ کر کے روزہ رکھ رہے ہو تو اللہ کی مہمانی سے اعراضی ہو رہی ہے؟ نہیں، یہ اچھی بات نہیں۔ اسی طرح حضرت بریدہ ابن حصیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت ترمذی کے اندر ہے اور مسند احمد کے اندر ہے۔ ثواب ابن عتبہ بصری والے طریق کی میں بات کر رہا ہوں۔ حضرت بریدہ ابن حصیب کی جو روایت ہے یہ الگ الگ طرق سے منقول ہے۔ میں کون سے طریق کی بات کر رہا ہوں؟ ثواب ابن عتبہ بصری والا طریق آپ لوگوں کے سامنے میں بیان کر رہا ہوں کہ اس طریق سے جو حضرت بریدہ ابن حصیب کی روایت ہے جو ترمذی اور مسند احمد میں موجود ہے، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کھاتے نہیں تھے۔ حالانکہ حضور کا معمول تھا کہ حضور کھاتے تھے نہ پھر عیدگاہ جاتے تھے، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز سے پہلے حضور کچھ کھاتے نہیں تھے۔ ہم مزید حدیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث تلاش کرتے ہیں تو پھر ہم کو دارقطنی کی کتاب ملتی ہے، شعب الایمان ہم کو ملتا ہے، سنن الکبریٰ ہم کو نظر میں آتی ہے، اور فضائل الاوقات بھی ہم کو ملتی ہے۔ یہ سب بیہقی کی کتابیں ہیں۔ دارقطنی کی کتاب تو دارقطنی کی ہے، لیکن بیہقی کی ایک شعب الایمان ہے، بیہقی کی ایک سنن الکبریٰ ہے، اور بیہقی کی فضائل الاوقات ہے۔ ان حدیث کی کتابوں کے اندر حضرت بریدہ ابن حصیب کی روایت ہے، اور طریق بھی ثواب ابن عتبہ بصری والا طریق ہے۔ اس میں یہ بات لکھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز سے پہلے کچھ کھاتے نہیں تھے، بلکہ جب نماز پڑھ کر آتے تھے تو سب سے پہلی چیز جو حضور کھاتے تھے وہ قربانی کا گوشت ہوتا تھا۔ حضور ابتدائی کرتے تھے قربانی کے گوشت سے۔ کیوں ایسا کرتے تھے؟ کیونکہ یہ اللہ کی مہمانی ہے، آدمی کو چاہیے کہ وہ اللہ کی مہمانی سے اعراض نہ کرے۔ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال سے بھی یہ بات ثابت ہوئی۔ حضرت بریدہ ابن حصیب جو ہے نا، ان کی اس روایت کو ایک اور آدمی نے بیان کیا ہے ثواب ابن عتبہ بصری کے علاوہ، اس کا نام ہے عقبہ ابن عبداللہ اسم۔ حضرت بریدہ ابن حصیب کی روایت کو عقبہ ابن عبداللہ اسم بھی بیان کرتے ہیں، اور ان کی روایت مختلف حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے، مسند احمد کے اندر موجود ہے، دارمی کے اندر موجود ہے۔ ان کتابوں کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے موقع پر نماز سے پہلے کچھ کھاتے نہیں تھے، نماز پڑھ کر آتے تھے تو سب سے پہلی چیز جو حضور کھاتے تھے وہ قربانی کا گوشت ہوتا تھا۔ لیکن بیہقی کی جو سنن الکبریٰ ہے، اسی طرح امام بیہقی کی جو معرفت السنن ہے، اس میں جو حضرت بریدہ ابن حصیب کی روایت ہے نا عقبہ ابن عبداللہ اسم والی طریق سے، اس کے اندر تو یہ خصوصی تذکرہ ہے کہ حضور آ کر کلیجی کھاتے تھے، یعنی قربانی کے گوشت میں سے بھی کلیجی سے حضور ابتدا کرتے تھے۔ اسی لیے بعض فقہائے شافعیہ، بعض فقہائے مالکیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ کلیجی کھانا مسنون ہے۔ بعض لوگ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کیونکہ یہ جلدی پک جاتی ہے، حضور نے صبح سے کچھ کھایا نہیں ہوتا، اس سے جلد کوئی چیز پک جائے اور حضور کھا سکے، تو قربانی کے گوشت میں سے حضور کلیجی کو سب سے پہلا کھاتے تھے کیونکہ یہ جلدی پک جاتی ہے اور بہت جلد ہضم بھی ہو جاتی ہے۔ نیز اس سے ایک نیک فالی بھی لینا مقصود ہوتا تھا، کیونکہ بخاری کے اندر ہے کہ جنت والوں کی ضیافت اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مچھلی کے جگر سے کرائے گا۔ بخاری کی روایت ہے کہ جب جنت والے جنت میں جائیں گے نا تو سب سے پہلی ضیافت جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہوگی وہ مچھلی کے جگر کے ذریعے سے ہوگی، کلیجی کے ذریعے سے ہوگی۔ اللہ جانے وہ کس طرح ہوگا۔ تو جب جنت والے سب سے پہلے کلیجی کھائیں گے تو نیک فالی، نیک شگونی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن بھی سب سے پہلی چیز جو کھاتے تھے وہ کلیجی ہوتی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ نیک فال لینا اچھی بات ہے، اسی لیے تو جب بارش ہوتی ہے تو میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سبق مقبول ہوگا۔ یہ ایک نیک فالی ہے، نیک فالی لینے میں کوئی حرج نہیں۔ خیر، تو یہ بات میں نے روایتوں کے ذریعے سے آپ لوگوں کے سامنے ثابت کر دی نا کہ حضور سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھاتے تھے،
بلکہ کلیجی کھاتے تھے۔ اب ذرا آپ سن لو کہ یہ جو کلیجی والی حدیث ہے نا، یہ بہت ضعیف حدیث ہے۔ بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر تو یہ تذکرہ ہے ہی نہیں کہ حضور کلیجی کھاتے تھے۔ فقط بیہقی کی سنن الکبریٰ اور بیہقی کی جو معرفت السنن ہے اس کے اندر ہی ایک روایت ملتی ہے، اور یہ روایت جس کو بیان کیا ہے عقبہ ابن عبداللہ اسم نے بریدہ ابن حصیب کے حوالے سے، تو سخت جرح اس پر ہوئی ہے۔ یعنی ابن معین، ابو داؤد وغیرہ نے اس کے بارے میں بڑے سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ آدمی صحیح حدیث بیان نہیں کرتا۔ تو اس وجہ سے یہ جو حدیث ہے نا کلیجی والی حدیث، اس کے اندر یہ ایک راوی ہے جو بہت ضعیف ہے۔ اسی طرح اس سے پہلے بھی بہت سے ایسے روات ہیں جو ضعیف ہیں، اس لیے یہ حدیث مسلسل بالضعفاء ہونے کی وجہ سے منکر ہے، شدید ضعیف ہے۔ ٹھیک ہے، منکر شدید ضعیف ہونے کی وجہ سے آدمی سنت نہ سمجھ لے کہ کلیجی سے ہی میں ابتدا کروں، ہاں لیکن مستحب سمجھتا ہو تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بہرحال ثابت تو ہے نا، ثبوت ہے، اگرچہ حدیث کی ایک کتاب کے اندر ہی ثبوت کیوں نہ ہو، ورنہ حدیث کی جو اکثر کتابیں ہیں، مسند احمد، اسی طرح دارمی اور حدیث کی کتابیں، ان کے اندر قربانی کے گوشت کا تذکرہ ہے، کلیجی کی تخصیص نہیں ہے۔ تو آدمی سب سے پہلی چیز عید الاضحیٰ کے دن جو کھائے وہ قربانی کا گوشت ہونا چاہیے، یہ سنت اور یہ مسنون ہے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کی مہمانی کا دن ہے، اگر ہم اسی دن روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی مہمانی سے اعراض ہوگا۔ بخاری کے اندر حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، من ترک الدعوہ فقد عصی اللہ ورسولہ، کہ جس آدمی نے دعوت کو چھوڑا نے، اس کو دعوت دی گئی لیکن اس نے بغیر کسی عذر کے دعوت کے اندر شرکت نہیں کی، تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ صحیح حدیث ہے۔ اب اللہ دعوت دے رہا ہے اس دن میں، اب ہم روزہ رکھ کر اعراض کریں تو یہ کتنا گناہ کا کام ہوگا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ روزہ تو ایک اچھی چیز ہے، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، لیکن یہ جس دن روزہ رکھا جا رہا ہے نا، 10ویں ذی الحجہ، یہ اللہ کی مہمانی کا چونکہ دن ہے نا، جیسا کہ حدیث سے یہ بات ثابت کی میں نے، اللہ کی مہمانی کا دن ہے یہ، لہٰذا اس دن روزہ رکھنا چونکہ اللہ کی مہمانی سے اعراض کو ثابت کرتا ہے، اس لیے اس دن کو روزہ رکھنا اچھا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کبھی لنفس ہی نہیں ہوگا کہ روزہ رکھنا ہی ایک برا کام ہے، نعوذ باللہ، جس طرح زنا کرنا برا کام ہے، جس طرح ظلم کرنا برا کام ہے، جس طرح کفر کرنا برا کام ہے۔ نہیں، روزہ تو اچھی چیز ہے، لیکن یہ جس دن کے اندر رکھا جا رہا ہے 10ویں ذی الحجہ، اس دن کی وجہ سے اس کے اندر قباحت آ رہی ہے، تو یہ کبھی لکھا ہی نہیں ہوگا، اس کو کبھی لیا ہی نہیں کہنا صحیح نہیں۔ ایک اور مثال میں اس سلسلے میں دے دوں، نماز پڑھنا یہ ایک فعل شرعی ہے، نماز پڑھنا ایک فعل شرعی ہے۔ اگر نماز پڑھنے سے شارع نے ہم کو روکا تو یہ نہیں عن الافعال الشرعیہ کے قبیل سے ہوگا۔ اوقات منہیہ کے اندر نماز پڑھنے سے ہم کو روکا گیا ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں اس کا ثبوت ہے۔ مسلم شریف کے اندر حضرت عقبہ ابن عامر الجہنی کے حوالے سے ہے کہ 3 ساعات کان رسول اللہ ینہانا ان نصلی فیہن، 3 گھڑیاں دن کے اندر ایسی ہوتی ہے کہ حضور ہم کو منع کرتے تھے ان گھڑیوں کے اندر نماز پڑھنے سے۔ وہ 3 گھڑیاں کیا؟ طلوع شمس، نمبر 2 غروب شمس، اور نمبر 3 استواء شمس۔ ان 3 گھڑیوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز پڑھنے سے منع کیا ہے، لہٰذا نماز ایک فعل شرعی ہے، لیکن حضور منع کر رہے ہیں تو اوقات مکروہہ کے اندر نماز پڑھنا منہی عنہ فعل شرعی ہوا۔ حکم صاحب اصول الشاشی کہتے ہیں کہ جو منہی عنہ فعل شرعی ہوتا ہے نا، وہ کبھی لعینی ہی نہیں ہوتا بلکہ کبھی لگئی نہیں ہوتا ہے۔ ذات تو اچھی ہوتی ہے، نماز پڑھنا بہت اچھا کام ہے، اسی لیے تو ہم دن کے اندر 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، بلکہ احناف کے یہاں وتر پڑھنا بھی ضروری ہوتا ہے، تو یہ 6 نمازیں ہوں گی، تو نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ جو وقت ہے نا، یہ وقت ذرا الٹا وقت ہے۔ اس وقت کے اندر نماز پڑھو گے تو وہ وقت چونکہ برا ہے نا، اللہ نے اس کے اندر برائی رکھی ہے، اللہ نے اس وقت کے اندر برائی رکھی ہے، تو اس وقت کی وجہ سے نماز کے اندر ممانعت آ جاتی ہے۔ تو ممانعت نماز سے نہیں ہے
نماز بھی نہیں وہ چیز نہیں جس پر نہیں وارد ہوئی ہے، بلکہ نماز تو اس کے علاوہ ہے جس کی طرف نہیں کی نسبت ہوئی ہے۔ نہیں کی نسبت تو اوقات مکروہ کی طرف ہوئی ہے، لیکن نماز چونکہ اس وقت میں پڑھی جاتی ہے، اس لیے نماز اگر اس وقت میں پڑھی جائے تو بھی منہی عنہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیکھو دراصل اوقات مکروہہ کے اندر نماز پڑھنے سے منع جو کیا گیا ہے وہ کیوں کیا گیا ہے؟ طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز پڑھنے سے ہم کو اس لیے روکا گیا ہے کیونکہ ان اوقات کے اندر کافر لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ کافر لوگوں کی عبادت کا وقت ہوتا ہے۔ وہ طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت عبادت کرتے ہیں، وہ عبادت کرتے اپنے اپنے خداؤں کی، اللہ کی نافرمانی اس وقت کے اندر وہ کرتے ہیں، اور اس وقت کے اندر اللہ بہت غصے میں ہوتا ہے اور شیطان بہت راضی ہوتا ہے۔ شیطان تو اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ بالکل سورج کے سامنے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، اور سورج اس کے دو سینگوں کے درمیان سے نکلتا ہے، ڈوبتا ہے، یعنی وہ اپنا آپ کو خدا سمجھ لیتا ہے کہ دیکھو لوگ میری عبادت کر رہے ہیں، لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کرنے ہیں تو وہ دراصل میری عبادت کرنے ہیں، میرا کہنا مان رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو یہ جو وقت ہے نا، یہ شیطان کی خوشی کا وقت ہے اور اللہ کی ناراضگی کا وقت ہے۔ اب کوئی آدمی ناراض ہو تو اس سے دور رہنا چاہیے نا۔ کوئی آدمی بہت غصے میں ہے تو کیا تم اس کے پاس جاؤ گے؟ نہیں، تم اس کے پاس کب جاؤ گے؟ جب اس کا غصہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے۔ اب اس وقت میں ہی تم نماز پڑھنی شروع کر دو، اللہ غصے میں ہوگا، اللہ رد کر دے گا اس نماز کو۔ اس لیے اللہ نے ان اوقات کے اندر طلوع شمس اور غروب شمس کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا کہ میں غصے میں ہوتا ہوں، اس وقت میں میرے پاس بتاؤ، میں غصے میں ہوتا ہوں، اس وقت میرے پاس مت آؤ، کسی دوسرے وقت آنا، ٹھیک ہے؟ ورنہ تم خواہ مخواہ محنت کرو گے، قبول نہیں ہوگی، میں بھگا دوں گا میں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ میں نے ایک مثال دی ہے۔ استوائی شمس کے وقت نماز پڑھنے سے اس لیے روکا گیا ہے کیونکہ جب عین دوپہر کا وقت ہوتا ہے اور نیزے کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے، یعنی ہر چیز کا سایہ برابر ہو جاتا ہے، سایہ نہ بہت زیادہ لمبا چوڑا ہوتا ہے، نہ سایہ بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، بلکہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہوتا ہے۔ تو جب سورج بالکل درمیان میں آ جاتے ہیں تو یہ استوائی شمس کا وقت ہے، وہ کچھ دیر کے لیے 5-6 منٹ کے لیے وہ اس طرح حالت میں رہتا ہے، حرکت نہیں کرتا۔ وہ جب ایسا وقت ہو نا تو اس وقت میں نماز پڑھنے سے ہم کو روکا گیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس وقت کے اندر جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، اسی لیے اس وقت کے اندر گرمی بہت لگتی ہے، جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے نہیں، اس لیے اب جہنم بھڑک رہی ہے تو یہ اللہ کے غضب کی طرف اشارہ ہے نا کہ اللہ بہت غصے میں آ رہا ہے، اسی لیے تو جہنم بھڑک رہی ہے، ورنہ اگر اللہ غصے میں نہ ہوتا تو جہنم کیا بھڑکتی؟ جہنم کو اللہ بھڑکاتے ہیں کیونکہ اللہ بہت غصے میں ہوتے ہیں۔ اب اللہ غصے میں ہے نا، تم اسی وقت نماز پڑھ رہے ہو، تمہاری نماز رد ہو جائے گی، اللہ بھگا دیں گے تم کو۔ تو ابھی دوری ذرا اختیار کرو، نماز مت پڑھو، تھوڑا 10-1 منٹ انتظار کر لو، اس کے بعد نماز پڑھ لو، ظہر پڑھ لو، اللہ راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کا غصہ جو ہے اس کو ذرا ختم ہونے دو۔ تو اس لیے اس وقت میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، اور یہ جو میں نے وجہ بیان کی نا، یہ سب صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ یہ جو وجہ میں نے بیان کی یہ سب صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ مسلم کے اندر، یعنی صحیح مسلم کے اندر حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، ثم صلی، پھر تو نماز پڑھ، حتی یستقل الظل بالرمح، یہاں تک کہ نیزے کا سایہ اس کے برابر ہو جائے، یعنی عین دوپہر کا وقت ہو جائے۔ ثم اقصر عن الصلاۃ، پھر نماز سے ذرا تو رک جا، یعنی جب عین دوپہر کا وقت ہو، سورج درمیان میں ہو، استوائی شمس کا وقت ہو، تو پھر نماز سے رک جا۔ فإنہ حینئذ تسجر جہنم، اس لیے کہ اس وقت جہنم کو بھڑکایا جاتا ہے، یہ غصے کا وقت ہوتا ہے، تم ذرا دوری رہو، عبادتیں مت کرو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ حدیث سے ثابت ہوا نا کہ کیوں استوائی شمس کے وقت نماز پڑھنا منع ہے، یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ اسی طرح مسلم کے اندر حضرت عمرو بن عبسہ ہی کی روایت ہے جس میں حضور نے یہ بات کہی، صلی الصبح، فجر کی نماز پڑھ، ثم اقصر عن الصلاۃ، پھر نماز سے رک جا،
فجر کی نماز پڑھنے کے بعد نماز سے رک جا حتی تطلع الشمس حتی ترتفع فإنها تطلع بین قرنی شیطان وحینئذ یسجد لها الکفار، کہ فجر کی نماز پڑھ پھر نماز پڑھنے سے رک جائے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور بالکل بلند ہو جائے، اس لیے کہ یہ جو وقت ہوتا ہے نا جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے شیطان کے دو سنگوں کے درمیان وہ طلوع ہوتا ہے، یہ بالکل اترا کر اوپر چلا جاتا ہے، بہت خوش ہوتا ہے، کیوں؟ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، کافی لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس وقت کفار سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو شیطان بہت خوش ہوتا ہے، تو تم بھی عبادت کر کے ان کی مشابہت مت کرو کہ شیطان خوش ہو، ذرا دور رہو عبادت سے اس وقت میں، کیونکہ اللہ بہت غصے میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کی روایت مسلم کے اندر عمرو بن عبسہ سے منقول ہے، عصر کے بعد کے وقت کے بارے میں منقول ہے کہ پھر تم عصر کی نماز پڑھو ثم اکثر عن الصلاۃ، پھر تم نماز سے رک جاؤ، عصر کے بعد نماز سے رک جاؤ حتی تغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے، فإنها تغرب بین قرنی شیطان، اس لیے کہ وہ شیطان کے دو سنگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، وحینئذ یسجد لها الکفار، اور اس وقت غروب شمس کے وقت کفار اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی ناراضگی کا وقت ہے، اس وقت کے اندر بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو نماز اچھی چیز ہے، اس سے منع نہیں کیا جا رہا، منع کیا جا رہا ہے اس وقت مکروہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جس میں نماز ادا کی جاتی ہے، تو نماز حسن بھی نفسی ہے، بہت اچھی ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن اس وقت میں نہیں پڑھنی چاہیے۔ اگر آدمی اس وقت میں نماز پڑھ لیتا ہے تو یہ کبھی لغیر ہی کر رہا ہے، نماز پڑھنا برا نہیں ہے، اس وقت میں نماز پڑھنا برا ہے، تو یہ کر رہا ہے وہ، تو یہ افعال شرعیہ سے نہیں کا حکم آپ کے سامنے بیان ہوا۔ اب میں نے جس طرح آپ لوگوں کے سامنے کبھی لعین نہیں کی دو قسمیں بیان کی تھی، نہیں عن الافعال الحسیہ کے حکم کے بیان میں، کیونکہ جب افعال حسیہ نہیں کی وجہ سے منہی عنہ ہو جاتا ہے تو وہ کبھی لعین نہیں ہوتا ہے نا، تو اس کی دو قسمیں میں نے بیان کی تھی، کبھی لعین ہی بے اعتبار وضع اور کبھی لعین ہی بے اعتبار شرع۔ افعال شرعیہ سے جب نہیں ہونے تو فعل شرعی منہی عنہ ہوتا ہے اور وہ کبھی لغیر ہی ہوتا ہے۔ اب کبھی لغیر ہی کی بھی دو قسمیں، نمبر ایک کبھی لغیر ہی بے اعتبار وصف، نمبر دو کبھی لغیر ہی بے اعتبار مجاورت۔ کبھی لغیر ہی بے اعتبار وصف کس کو کہتے ہیں؟ یہ وہ کبھی ہے جس میں قبح کسی وصف خاص کی بنا پر پیدا ہو اور یہ وصف منہی عنہ سے جدا نہ ہو، منہی عنہ سے برابر لگا رہے۔ کبھی لغیر ہی بے اعتبار وصف وہ کبھی ہے جس میں قبح کسی وصف خاص کی بنا پر پیدا ہو، ذات میں تو قبح نہیں ہے نا، اسی لیے تو وہ کبھی لغیر ہی ہے، قبح آئے گا تو کسی وصف خاص کی بنا پر ہے، اور یہ وصف منہی عنہ سے جدا نہ ہو، یعنی کوئی صورت ایسی ممکن نہ ہو کہ کام ہو جائے اور وہ وصف اس سے جدا ہو جائے، وصف اس سے جدا نہ ہو۔ جیسے دیکھو یوم النحر کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا، یہ کبھی لغیر ہی ہے، اس کے اندر جو برائی آ رہی ہے، جو حرمت آ رہی ہے، وہ کیا روزے کی وجہ سے آ رہی ہے؟ ایک خاص وصف کی وجہ سے آ رہی ہے کہ یہاں اللہ کی ضیافت سے اعراض پایا جا رہا ہے۔ اب یہ جو وصف ہے یہ روزے سے جدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا۔ کیا کوئی ایسی صورت ممکن ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کو آدمی روزہ رکھ لے اور اللہ کی مہمانی سے اعراض نہ ہو؟ ایسی صورت ممکن نہیں، تو یہ کبھی لغیر ہی بے اعتبار وصف۔ کبھی لغیر ہی بے اعتبار مجاورت یہ الٹا ہے، یعنی یہ وہ کبھی ہے جس میں قبح کسی وصف خاص کی بنا پر پیدا ہو مگر وہ قبح فعل منہی عنہ کے لیے لازم نہ ہو بلکہ وہ اس سے جدا ہو جاتا ہو۔ جیسے جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان ہو تو خرید و فروخت سے ہم کو منع کیا گیا ہے کہ جمعہ کے دن جب جمعہ کی اذان ہو تو خرید و فروخت سے اپنا آپ کو روکو، ٹھیک ہے۔ اذان ہو گئی اور آدمی خرید و فروخت کر رہا ہے، یہ ناجائز کام ہے۔ خرید و فروخت خود اپنے اعتبار سے ناجائز نہیں ہے تو کرنا چاہیے، علماء کو بھی کرنا چاہیے،
تاکہ کسی دوسرے آدمی کے سامنے سوال کرنے سے وہ محفوظ رہیں، ان کا علم محفوظ رہے، ان کی ذات محفوظ رہے، کسی کے محتاج وہ نہ بنے۔ تو خرید و فروخت بہت اچھی چیز ہے، حسناً بنفسہ، لیکن اس کے اندر کبھ کیوں آ رہا ہے معلوم ہے؟ کیونکہ وہ جمعہ کے دن جمعہ کی اذان کے بعد کر رہے ہیں، اور اس وقت کے اندر تو تم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف لپکنا ہے، خطبے کے لیے جانا ہے، خطبہ سننے کے لیے جانا ہے، صحیح کرنی ہے تم کو۔ لیکن تم خرید و فروخت کرو گے تو صحیح کر سکتے؟ صحیح نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس موقع پر خرید و فروخت کو منع کیا گیا۔ تو یہ وہ کبھ ہے جو غیر کی وجہ سے آ رہا ہے۔ خرید و فروخت اچھی چیز ہے، لیکن اس کے اندر جو قباحت آ رہی ہے وہ اس لیے آ رہی ہے کیونکہ جب جمعہ کے دن جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے تو آدمی کو صحیح کرنی چاہیے۔ تم خرید و فروخت کرو گے تو صحیح کس طرح کر سکتے ہو؟ اس لیے اس خرید و فروخت کے اندر برائی آئی۔ تو خاص وصف کی بنا پر اس کے اندر برائی آئی، لیکن یہ وصف کیا خرید و فروخت کے لیے لازم ہے؟ نہیں، بلکہ یہ وصف خرید و فروخت سے الگ ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ اگر آدمی خرید و فروخت کرے اور ساتھ ساتھ صحیح بھی کرے جمعہ کے دن اذان کے بعد، تو کیا یہ خرید و فروخت ناجائز ہوگی؟ وہ تو صحیح کر ہی رہا ہے نا۔ مثلاً اس کو جامع مسجد جانے کے لیے کشتی سے جانا پڑتا ہے، جامع مسجد، تو اذان ہوئی وہ فوراً کشتی پر بیٹھ گیا، ٹھیک ہے؟ اب وہ کشتی جا ہی رہی ہے، صحیح ہو ہی رہی ہے، اور کشتی کے اندر اس نے کوئی چیز خرید لی، کوئی چیز بیچ لی، تو اب یہاں پر اس کی خرید و فروخت اس کو صحیح سے روک نہیں رہی، تو یہ خرید و فروخت جائز ہوگا۔ تو یہ کبھی لغیر ہی باعتبار مجاورت ہوا کہ اس کا جو وصف ہے نا، جس کی وجہ سے ذات میں کبھ آ رہا تھا، وہ وصف کبھی کبھی ذات سے جدا بھی ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ذات کبھی کبھی حلال ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، وصف کے پائے جانے کے باوجود، کیونکہ وہاں اس صورت میں ہم وصف کو موجود تو مانیں گے لیکن الگ کر دیں گے اس سے۔ امید ہے کہ میں آپ کو سمجھا سکا۔ وحکم النوع الثانی، اور نوع ثانی کا حکم یعنی افعال شرعیہ سے نہیں کا حکم یہ ہے کہ وہ فعل شرعی جس سے روکا گیا، یہ اس کے علاوہ ہوتا ہے جس کی طرف نہیں کی نسبت ہوتی ہے۔ نہیں اس پر نہیں ہوتی بلکہ اس کے علاوہ پر ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ اپنے اعتبار سے تو بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن غیر کی وجہ سے اس کے اندر قباحت آتی ہے، لہٰذا اس کا کرنے والا حرام لغیر ہی کرنے والا ہوگا، حرام لنفس ہی کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی کبھی لغیر ہی کرنے والا ہوگا، کبھی لنفس ہی کرنے والا نہیں ہوگا۔ دیکھو ابھی آپ لوگوں کے سامنے افعال حسیہ سے نہیں کا حکم بیان ہوا، اسی طرح افعال شرعیہ سے نہیں کا حکم آپ کے سامنے بیان ہوا۔ مذکورہ دونوں قسموں کا حکم اگرچہ مطلق بیان کیا گیا، لیکن فخر الاسلام بزدوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ دراصل اس کے اندر تقیید ہے، ذرا وضاحت کرنی پڑے گی۔ صاحب اصول شاشی نے اگرچہ حکم مطلق بیان کیا ہے، لیکن فخر الاسلام کہتے ہیں کہ یہ حکم دراصل مقید ہے۔ دیکھو افعال حسیہ سے جب نہیں ہو تو منہی عنہ فعل حسی کبھی لیے نہیں ہوتا ہے، زنا، ظلم، کفر کی طرح، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی قرینہ اس کے خلاف موجود نہ ہو، ورنہ اگر کوئی قرینہ ایسا ہے جو بتا رہا ہے کہ نہیں یہ یہاں کبھی لیا ہی نہیں ہے بلکہ یہ کبھی لی گئی نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں فعل حسی جس سے روکا گیا ہے وہ کبھی لیا ہی نہیں ہوگا بلکہ کبھی لی گئی نہیں ہوگا، یعنی ذات کے اعتبار سے تو وہ مشروع ہوگا۔ میں ایک مثال دوں، قرآن کے اندر حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرنے سے منع کیا گیا، ٹھیک ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ یہ لوگ آپ سے اے نبی پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، اے نبی آپ ان کو بتا دو کہ یہ حیض ایک گندگی ہے، لہٰذا جب عورت حیض میں ہو نا تو تم ان سے الگ ہی رہو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے نا تب تک تم کے قریب مت جاؤ۔ معلومہ حالت حیض میں وطی کرنے کی اجازت نہیں۔ اب یہ حالت حیض میں وطی کرنے کا جو فعل ہے
میں اگر آپ لوگوں سے پوچھوں کہ کیا یہ فعل شرعی ہے یا فعل حسی ہے تو مجھے امید ہے آپ لوگ اس کو فعل حسی ہی کہو گے، کیونکہ اس کا تعلق حس سے ہے، یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ محسوس ہوتا ہے۔ نیز حالت حیض میں وطی کرنے کا وجود اور اس کا تحقق شریعت کے علم پر موقوف نہیں، کیونکہ حالت حیض میں وطی وہی نہیں کرتا جس کے پاس شریعت کا علم ہو، بلکہ زیادہ وہ کرتے ہیں جن کے پاس شریعت کا علم نہیں۔ نصرانی لوگ تو اس کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں، حالت حیض میں بہت وطی کرتے ہیں، بہت گندا فعل ہے، اللہ اس سے ہماری حفاظت کرے۔ تو حالت حیض میں وطی کرنا یہ فعل شرعی نہیں ہے، یہ فعل حسی ہے۔ اس سے منع کیا گیا تو یہ نہیں عن الافعال الحسیہ ہوا، حالت حیض میں وطی کرنا منہی عنہ فعل حسی ہوا۔ اب اصل قاعدے کے اعتبار سے تو ہم دیکھیں تو منہی عنہ فعل حسی جو ہوتا ہے وہ کبھی لیا ہی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا عورت کے ساتھ حالت حیض میں وطی کرنا مشروع ہی نہیں ہوگا۔ نہ ذات کے اعتبار سے مشروع ہونا چاہیے، نہ وصف کے اعتبار سے مشروع ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرتا ہے اور پھر وطی کی وجہ سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو واتی سے اس بچے کی نسبت ثابت ہو جاتی ہے۔ اگر عورت کو پہلے شوہر نے 3 طلاق دی، دوسرے شوہر کے پاس گئی، وہ دوسرا شوہر اس کے ساتھ جماع کرتا ہے، دخول کرتا ہے، تو پہلے شوہر کے لیے پھر طلاق کے بعد وہ حلال ہو جائے گی نا؟ اگر حالت حیض میں دوسرے شوہر نے وطی کی نا اس کے ساتھ، حالت حیض میں اگر دوسرے شوہر نے اس کے ساتھ وطی کی تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وطی کا کوئی اعتبار نہیں وطی کا اعتبار ہے۔ اب اگر وہ طلاق دے دیتا ہے نا اسے، تو شوہر اول نے اگرچہ اس کو پہلے 3 طلاق دے دی تھی لیکن حلال ہو چکا، اس لیے وہ زوجہ اول کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اگر کوئی آدمی حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ وطی کرتا ہے تو اس پر مہر کامل طریقے سے واجب ہوگی یا نہیں؟ عورت کا فائدہ اٹھا لیا، اس سے مہر اب دے۔ اپنا یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں اب تو مہر کی کچھ مقدار ساقط ہو جائے گی کہ حالت حیض میں وطی کا کوئی اعتبار نہیں اعتبار ہے۔ تو فی نفسی یہ مشروع ہے۔ اگر ہم قاعدہ دیکھیں تو یہ تو کبھی لیے ہی نہیں ہے، تو مشروع ہونا ہی نہیں چاہیے، حالانکہ تو مشروع ہو رہا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ یہاں ایک قرینہ موجود ہے جو ہم کو بتا رہا ہے کہ حالت حیض میں وطی کرنا کبھی لیا ہی نہیں ہے، بلکہ کبھی لی گئی نہیں ہے۔ خود قرآن میں ہے کہ دیکھو وطی کرنا تو اچھی بات ہے، بیوی کے ساتھ وطی کرنی چاہیے، سنت کام ہے، اچھا ہے، صحت کے لیے بھی اچھا ہے، دماغ کے لیے بھی اچھا ہے، تندرستی کے لیے بھی اچھا ہے۔ لیکن حالت حیض کے اندر چونکہ وہ جگہ جس میں وطی کی جاتی ہے وہ گندی ہوتی ہے، قرآن میں ہے کل ہوا اذا، اے نبی جی کہہ دو کہ یہ گندی جگہ ہے، اس لیے وطی کرنے سے اس گھیر کی وجہ سے ہم کو روکا گیا۔ تو اصل میں تو کبھی لی گئی نہیں ہے نا، کہ اصل قباحت وطی میں نہیں ہے، بیوی کے ساتھ وطی کرنا اچھی بات ہے، لیکن اصل قباحت آ رہی ہے وطی کے گھیر میں، یعنی حیض میں جو گندی ہے، اور اس کا تعلق چونکہ وطی سے ہو رہا ہے اس لیے وطی پر وہ ممانعت آ رہی ہے۔ تو یہ کبھی لی گئی نہیں ہوا، اور کبھی لی گئی نہیں جو ہے اگرچہ وہ وصفاً مشروع نہیں ہوتا لیکن ذاتاً مشروع ہوتا ہے، اس لیے یہ سب احکام متفرع ہوں گے، اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اسی طرح صاحب اصول الشاشی نے یہ حکم یہاں بیان کیا ہے کہ افعال شرعیہ اور تصرفات شرعیہ سے جب ممانعت ہوتی ہے نا تو اس ممانعت کی وجہ سے فعل شرعی منہی عنہ ہو جاتا ہے۔ اور ابھی صاحب اصول الشاشی نے یہ بات کہی کہ جب فعل شرعی منہی عنہ ہوتا ہے تو وہ کبھی لی گئی نہیں ہوتا ہے، کبھی لیا ہی نہیں ہوتا بلکہ کبھی لی گئی نہیں ہوتا ہے۔ علامہ فخر الاسلام بزدوی یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی حکم مطلق نہیں بلکہ مقید ہے۔ منہی عنہ فعل شرعی کبھی لی گئی نہیں ہوتا ہے اس وقت جب اس کے خلاف پر کوئی قرینہ نہ ہو۔ اگر کوئی قرینہ ہے جو یہ بات بتا رہا ہے کہ نہیں یہ فعل شرعی منہی عنہ ہے اور یہ کبھی لی گئی نہیں بلکہ کبھی لیا ہی نہیں ہے، تو پھر ہم اس قرینے پر عمل کر کے اس کو کبھی لیا ہی نہیں سمجھیں گے۔ جیسے اپنی باپ کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے،
اب باپ کی بیوی تمہاری ماں ہی ہو یہ ضروری نہیں، باپ کی بیوی تمہاری ماں ہی ہو یہ ضروری نہیں جس نے تم کو پیدا کیا، کیونکہ باپ دوسری عورت سے شادی کر سکتا ہے. اب باپ کی شادی کرنے سے پہلے تو وہ عورت تمہارے لیے حلال تھی. باپ نے جب تک اس سے شادی نہیں کی تھی تب تک وہ عورت تمہارے لیے حلال تھی. تم اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے کر سکتے تھے، لیکن باپ نے جیسا نکاح کر لیا اس کے ساتھ، تو باپ کا نکاح کر لینے کی وجہ سے وہ عورت تم پر حرام ہو گئی. اب تم اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے. تو اب دیکھو یہاں پر باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کی جو ممانعت ہے یہ فعل شرعی کی ممانعت ہے نا، کیونکہ نکاح کرنا کسی عورت کے ساتھ اس کا تعلق شریعت سے، کہ شریعت کے اندر خاص قسم کا نکاح ہوتا ہے. وہ خاص قسم کا نکاح وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے پاس شریعت کا علم ہو. شریعت کے علم کے بغیر نکاح کا تحقق ہو نہیں سکتا. لہٰذا نکاح کا معنی شریعت کے وارد ہونے سے پہلے جو بھی ہو، شریعت کے آ جانے سے ہمارے اسلام میں نکاح کا ایک الگ معنی مراد لیا جاتا ہے. تو یہ فعل شرعی ہے، اس سے روکا جا رہا ہے. تو یہ فعل شرعی منہی عنہ ہوا. اب باپ نے جب تک اس عورت سے شادی نہیں کی تھی تب تک وہ عورت سے تمہارا نکاح جائز تھا، لیکن جیسے باپ نے شادی کر لی گھیر کی وجہ سے ممانعت آ رہی ہے. تو یہ ہونا چاہیے اصل میں کبھی لگئی رہی، اور کبھی لگئی رہی جو ہوتا ہے وہ وصف کے اعتبار سے مشروع نہیں ہوتا، ذات کے اعتبار سے مشروع ہوتا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر بڑے صاف الفاظ میں یہ بات کہی گئی ہے، لا تنکحوا ما نکح آباؤکم، کہ مت نکاح کرو ان عورتوں کے ساتھ جن کے ساتھ تمہارے آباؤں نے نکاح کیا. تمہارے آبا نے جن عورتوں کے ساتھ نکاح کیا ہے ان کے ساتھ تم نکاح مت کرو. اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح کرنا اصل میں تو کبھی لیا ہی نہیں ہے. نہ ذات کے اعتبار سے بھی کبھی مشروع ہو سکتا ہے، نہ وصف کے اعتبار سے کبھی مشروع ہو سکتا ہے. اس سلسلے میں تفصیلی بیان آگے آئے گا.